پتلون پھٹی ہوئی نوجوان آج کل پہنتے ہیں، یہ انگریزوں کی نکالی کر رہے ہیں. کہ انگریز نے جو پھٹی ہوئی پتلون پہنی ہے، میں تو پریشان ہو گیا کہ انگریز یہاں سے پھٹی ہوئی پتلون آج مسلمان اس کی نکالی کر رہے ہیں. اگر اس کی پتلون پیچھے سے پھٹی ہوئی مل گئی تو اس کی بھی نکالی کریں گے. ہم تو نکال تو ہے نا. کس طرح انگریزوں کی نکالی ہم کرتے ہیں. عشق رسول کے بڑے ہمارے دعوے ہیں. ہمیں انگریز کی پھٹی ہوئی پتلون تو پسند ہے، لیکن رحمت للعالمین کا وہ سنت والا ڈھیلا ڈھالا لباس ہمیں پسند نہیں ہے. یہ تو ہماری سوچ کا یہ عالم ہے. ہم اپنے لباس کو بھی رواج نہیں دے سکے. ہم ان ملکوں میں جاتے ہیں پھر ان جیسے بن کے جاتے ہیں. سنو، حضور علیہ السلام کا ایک عاشق ہے، ایک صحابی ہے، اور یاد رکھو ساری دنیا جمع ہو جائے، صحابہ کے عشق کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. صحابہ کے عشق کا کوئی مقابلہ. صحابہ کی جو رسول اللہ سے والہانہ محبت، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ صحابہ کرام کو اللہ کے محبوب کے ساتھ کس قدر والہانہ محبت تھی. عقیدت اور احترام، خواہ چھوٹا صحابی ہے یا بڑا صحابی ہے. حضور کے ایک صحابی، افریقن صحابی، جس کے گنگریالے بال لوہے کے تاروں سے زیادہ سخت، اس نے جب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں میں کنگا کر رہے ہیں، آدھی زلفیں ادھر اور آدھی ادھر، درمیان میں سے اللہ کے محبوب مانگ نکالتے تھے، درمیان میں سے سیدھی لکیر نکالتے تھے، ٹیڑھی مانگ کبھی اللہ کے محبوب نے نہیں نکالی. آج تو ہماری مائیں بہنیں صبح بچے کو تیار کرتی ہے، ٹیڑھی مانگ نکالتی ہے. پستی، ہماری سوچ کی پستی کا یہ عالم ہے. ہائے ہائے، وائے ناکامی کے متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. قافلہ والوں کا سارا ساز و سامان لٹ گیا ہے اور قافلہ والوں کو احساس تک بھی نہیں. وہ افریقن صحابی کنگا لے کر اپنے بالوں کو موڑ رہا ہے، آدھے ادھر کر رہا ہے، آدھے ادھر کر رہا ہے. کدھر ہو رہے ہیں وہ تو گنگریالے بال. آخرکار حضور کی عشق اور محبت میں ایک لوہے کی سلاخ گرم کر کے درمیان میں پھیر کر لکیر نکال دی کہ میرے بالوں کی مشابہت آمنہ کے لال کے بالوں کے ساتھ ہو. کہاں صحابہ کی عشق کا کوئی مقابلہ کر سکتے. آج ہمارے ملک میں ایسے ایسے زرخیز ملک ہے نا، ہر قسم کے لوگ شیطان پیدا ہوتے ہیں. یہاں کچھ ایسے بھی پیدا ہوئے جو صحابہ پہ بھی تنقید کر رہے ہیں، صدیق اکبر کو بھی دعوت تشریح کا نشانہ بنا رہے ہیں، جن کو اپنے باپ کا بھی علم نہیں ہوتا ہے اور صحابہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں. اتنے افسوس کا مقام ہے. صحابہ کی عظمت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ کے محبوب پہ اعتماد دیکھو صحابہ کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راستے پہ جا رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ نہیں تو نہیں آ رہی. آپ راستے پہ جا رہے تھے، دیکھا ایک شخص گھوڑے پہ سوار جا رہا ہے. آپ نے اس کا گھوڑا دیکھ کے اس کو روکا، فرمایا تیرا گھوڑا مجھے بڑا پسند آیا، اگر تو بیچنا چاہتا ہے تو محمد خرید لے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیوں نہیں، میں حاضر ہوں، بیچنا چاہتا ہوں، قیمت کرو. قیمت طے ہو گئی. اللہ کے محبوب نے فرمایا تو یہاں کھڑا ہو جا، میں جا کر قیمت لے کے آتا ہوں، تو میرا انتظار کر. وہ انتظار میں کھڑا ہے. اللہ کے محبوب قیمت لینے کے لیے پہنچے اور واپس آئے تو دیکھتے کیا ہیں، چند نوجوان وہاں کھڑے، انہوں نے سودا طے کر لیا. اللہ کے محبوب کے جانے کے بعد انہوں نے گھوڑے سوار سے کہا یہ گھوڑا ہم خریدتے ہیں، پیسے ہم زیادہ دے دیں گے. اس نے کہا کہ نہیں، میں نے محمد نامی ایک شخص پہ گھوڑا فروخت کر لیا ہے. انہوں نے قیمت زیادہ کر لی، یہ قیمت زیادہ لے لو، یہ ہمیں دے دو. اب ان کی باتیں ہو رہی تھی، اللہ کے محبوب تشریف لے آئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ لو پیسے، گھوڑا میرے حوالے کرو. اس شخص نے انکار کر دیا کہ میں گھوڑا آپ کو نہیں دے سکتا، میں نے تو اس شخص پہ بیچا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ کیا غلط کام کر رہے ہو، میرے ساتھ وعدہ کر کے قیمت طے کرنے کے بعد تو نے اس پہ گھوڑا کیوں بیچا. تو وہ شخص کہنے لگا اگر آپ نے خریدا تو آپ گواہ پیش کریں. آپ کیا پیش کریں؟ اب اس وقت تو گواہ کوئی نہیں تھا. اللہ کے محبوب پریشان ہو گئے کہ میں گواہ کہاں سے لاؤں. اس نے جب گواہی مانگی، کیونکہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے گواہ کا ہونا ضروری، اور جو انکار کرے اس کے لیے کیا ہے؟ قسم ہے. فرمایا گواہ پیش کرو.
اللہ کے محبوب انتظار میں تھے کہ میں گواہی کہاں سے لاؤں، گھوڑا تو میرے ہاتھ سے گیا۔ اتنے میں دیکھتے کیا ہے، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دینا چاہتا ہوں اس سودے کا، میں گواہ ہوں، میں عینی گواہ ہوں، آپ نے اس سے گھوڑا خریدا ہے اور اس نے آپ کے ساتھ گھوڑا دینے کا وعدہ کیا ہے۔ حالانکہ حضرت خزیمہ وہاں موجود ہے، معاملہ طے ہو گیا، ٹھیک ہے گواہ تو پیش ہو گیا۔ جب گواہ پیش ہوا تو گھوڑا اللہ کے محبوب کے حوالے ہو گیا، لوگ چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ کو بلا کے پوچھا، خزیمہ بتا، جب میرا اور اس کا سودا ہو رہا تھا اس وقت تو یہاں موجود نہیں تھا، تو نے گواہی کس طرح دے دی؟ سنو صحابی رسول کا پیار، محبت، ایمانی کیفیت۔ حضرت خزیمہ فرمانے لگے اللہ کے محبوب، آپ نے فرمایا اللہ ہے تو ہم نے مان لیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ ہے، ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہم نے کیا مان لیا کہ اللہ۔ آپ نے فرمایا جنت بھی ہے، ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے یقین کر لیا۔ آپ نے فرمایا جہنم بھی ہے، ہم نے تو جہنم نہیں دیکھی، ہم نے ان باتوں پہ یقین کر لیا۔ جب دن دیکھے ہم نے اللہ کو بھی مان لیا، آپ کے کہنے پر جنت اور دوزخ پہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ یہاں بھی میں موجود نہیں تھا، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے، آپ کی زبان سے زیادہ سچی زبان کس کی ہو سکتی ہے؟ میں کیوں نہ گواہی دوں؟ آپ نے کہا اللہ ہے تو ہم نے مان لیا، ہم نے تو کوئی گواہی نہیں مانی، ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے جنت کا کہا، دوزخ کا کہا تو ہم نے بات مان لی، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے تو ہم کیوں نہ مانے؟ اس لیے میں نے گواہی دی کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ یہ اعتماد ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ اس موقع پہ اللہ کے محبوب نے فرمایا دنیا والوں اور میرے صحابہ، دنیا کی ہر عدالت کے کیس کا تقاضا یہ ہے کہ دو گواہ پیش کیے جائیں، لیکن جہاں حضرت خزیمہ موجود ہوں اس ایک کی گواہی دو کے برابر ہوگی، اس ایک کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ یہ اعتماد ہے کہ ناراض نہ ہونا۔ آج ہمارے بھی ایسے بات کا مقتدی ہوتے ہیں، کوئی معاملہ ہو جائے نا ہمارے خلاف تو وہی ہمارے خلاف گواہی دیتا ہے کہ جو پیچھے سیٹ رکھ کے پہلی صف میں بیٹھتا ہے نا جی ہاں ہاں جی میں تو سنار جی میں تو سنار جی اسی پہلے آتے سے کدو بزرگا سے ہے، وہ ساری نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، ساری عقیدت اور محبت خاک میں ملا کے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کو اللہ کے محبوب پہ کتنا بھرپور اعتماد کہ رسول اللہ کی بات کی لاز رکھتے ہوئے حضرت خزیمہ نے فرمایا آپ نے ٹھیک فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں گھوڑا آپ کا ہے، اس کا نہیں ہے۔ صحابہ کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں، یہ جو حفاظ تیار ہوتے ہیں یہ قوم کے اعتماد پہ پورے اتر رہے ہیں۔ آج مدارس اور مساجد بھری پڑی ہے، الحمدللہ قوم کو انہوں نے مایوس نہیں کیا۔ آج کوئی پتا ہے نا کوئی مسجد بنی ہو اور ان کو وہاں نماز پڑھانے کے لیے کوئی حافظ نہ ملا ہو، رمضان کا مہینہ آیا ہو نماز تراویح کے لیے کوئی قاری اور حافظ نہ ملا ہو، ایک چھوڑو 10 آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جی ہم تیار ہیں نماز پڑھانے کے لیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں، اس لیے علماء سے محبت رکھو، علماء سے تعلق رکھو، قرآن سے سچی وابستگی اختیار کرو، اللہ کے محبوب کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارو، دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہارے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ اور کامیابی کا واحد راستہ اللہ کا قرآن ہے، بغیر قرآن کے کامیابی ممکن نہیں ہے، اللہ کی قسم ممکن نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ممکن نہیں ہے، بغیر سنت کی حفاظت کے کامیابی ممکن نہیں ہے۔ ہم ایٹمی اعتبار سے کتنی آگے کیوں نہ بڑھ جائیں، ٹیکنالوجی میں کتنی آگے ہم آگے نہ بڑھ جائیں، جب تک قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، باقی قوموں پر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کی ترقی کا واحد راستہ قرآن و سنت کا راستہ، بغیر اس کے کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی؟ صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کو جو فتوحات حاصل ہوئے، جو کامیابیاں حاصل ہوئی، ٹیکنالوجی سے حاصل ہوئی یا دین کی برکت سے حاصل ہوئی؟ آج کس چیز کی کمی ہے؟ پھر بھی ہم ناکام ہیں۔ آج پوری امت مسلمہ ہر جگہ پہ مار کھا رہی ہے، یا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مار کھا رہی ہے۔
ہمارے کرتوت ٹھیک نہیں ہے میرے بھائیوں. ملاوٹ ہم کرتے ہیں, دھوکہ ہم کرتے ہیں, فراڈ ہم کرتے ہیں. مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. باپ اٹھ کر بیٹے کو قتل کرتا ہے, بیٹا اٹھ کے باپ کو قتل کرتا ہے. خاوند بیوی کو قتل کر رہی ہے, بیوی آشنا کے ساتھ مل کر خاوند کو قتل کر رہی ہے. یہ روزمرہ کے واقعات تم اخبارات میں پڑھ رہے ہو. یہ وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے. آج بھی امن اگر قائم ہوگا تو اچھے اعمال سے قائم ہوگا, سنت سے اور قرآن سے قائم ہوگا. مگر نہیں, جتنے بھی آپ کو فسادات نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے اعمال کی جو کر رہے ہیں نا, اس کے کرتوت جو کر رہے ہیں, اس کا سبق ہمیں مل رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جتنی بھی تباہیاں پھیل رہی ہیں, جتنے بھی حالات مسلمانوں پہ آ رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کرتوت ٹھیک نہیں ہے, ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہے, ہمارا کردار ٹھیک نہیں ہے. دھوکہ ہمارے اندر, فراڈ ہمارے اندر, مکاری ہمارے اندر, ملاوٹ ہمارے اندر. جن گناہوں کی وجہ سے آج پوری امت مسلمہ عذاب کے اندر مبتلا ہے. آؤ اگر کامیابی چاہتے ہو, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. علامہ اقبال مرحوم اپنے تصور پیش فرماتے ہیں, فرماتے ہیں میں ایک رات اٹھا, میں نے اللہ کے حضور ایک سوال کیا, اللہ جی یہ تیری آخر زمان پیغمبر کی امت کیوں ذلیل و خوار ہے, کیوں ذلت کے راستے پہ گامزن ہے, کیا وجہ ہے؟ فرمایا شب پیش خدا بگریست تمزار, مسلمانہ چرا زارند خوارن, ندا آمن میدانی کی قوم, دل دارن و محبوب ندارن. اے اللہ یہ تیری آخر زمان پیغمبر کی امت کیوں ذلیل و خوار ہے, کیوں ذلت کی راستے پہ گامزن ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی, ٹھیک ہے انہوں نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھے لیکن میرے محبوب کے طریقے ان سے چھوٹ گئے, میرے محبوب کے طریقے ان سے. آج سنت کی تابعداری کرتے ہیں, سواری پیدا نہیں ہوتی, قدم قدم پہ سنت کی نافرمانی ہو رہی ہے, لمحہ بلمحہ سنت کو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں. اور یاد رکھو جب سنت کو چھوڑیں گے اللہ کی طرف سے خیر کے بہتری کے فیصلے نہیں ہوں گے. سنت پہ عمل کرو, کوئی چیز بھی تمہارے پاس موجود نہ ہو, اللہ کی قسم کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی. آج وہ صحابہ والا نقشہ تو کون پیش کرے نا, کہ جن کے اندر حیا, جن کے اندر شرم, جن کے اندر پردہ, جن کے اندر غیرت. آج جب مسلمانوں کے اندر سے یہ چیزیں نکل جائیں گی تو پھر قوم دنیا باطل قوتیں پھر ہمیں اسی طرح گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کے ہمیں کھا لیں گے. صحابہ کرام کی عظمت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ عیسائیوں نے کہا, لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی پیاری جماعت یہ صحابہ ان سے گناہ نہیں ہوتے. انہوں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں, انہوں نے تو دیکھا ہی کچھ بھی نہیں ہے تو گناہ کیسے کریں. صحابہ کا قافلہ گزر رہا تھا ایک جگہ سے, انہوں نے بازار حسن سجایا, برہنہ نوخیز لڑکیاں راستوں میں کھڑی کی کہ آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کی نگاہیں کتنی محفوظ ہوتی ہیں. چشم فلک نے نظارہ دیکھا, ادھر بھی حسین و جمیل خوبصورت لڑکیاں, دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی. اور جب صحابہ کا قافلہ وہاں سے گزرا, چشم فلک نے نظارہ دیکھا, رب کعبہ کی قسم کسی ایک صحابی نے نگاہ اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھا. وہ عیسائی انگوش بدندان ہو گئے. واقعی جو لوگ کہتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کی جو تربیت کی ہے وہ بے مثال تربیت, یہ لوگ تھے جن کی وجہ سے کامیابیاں ان کے قدم چوما کرتی تھی. آج یہ چیزیں ہمارے اندر سے نکل گئی ہیں, ہماری نگاہ غلط استعمال ہو رہی ہے, سوچ غلط استعمال ہو رہی ہے. آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں پیکج کر کے رات پتہ نہیں کدھر لگی ہوتی ہیں, ادھر یاریاں لگا رہے ہوتے ہیں, ادھر سے شبازیاں کر رہے ہوتے ہیں. والدین پریشان ہیں آج ہماری کرتوتوں کی وجہ سے. جوان بیٹی بھی باتیں کر رہی ہوتی ہے غیر محرموں سے, اور باپ بھی بیٹھا ہوتا ہے دلہ بن کر, ماں بھی بیٹھی ہوتی ہے لیکن بن کر, پرواہ تک بھی نہیں ہے کتنے باتیں ہو رہی ہیں, اور بلکہ اور اس کو باتیں. کس طرح معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے؟ معاشرہ اس طرح ٹھیک نہیں ہوتا. اپنے بچوں کو دین کی طرف لاؤ میرے بھائیوں, ان کو دین کی رغبت دو,
ان کی نگرانی کرو کہ یہ کدھر جا رہے ہیں، ان کی سوچ کدھر جا رہی ہے، ان کی فکر کدھر جا رہی ہے۔ اور صحابہ کرام اور وہ جماعت جنہوں نے آمنہ کے لال کا چہرہ انور دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا تو پھر ان سے گناہ نہیں ہوا، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ صحابہ کی جماعت محفوظ جماعت ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، ہاتھ میں تلوار لے کر بیت اللہ میں داخل ہو جاتے ہیں کہ آج موقع پا کر آمنہ کے لال کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ بیت اللہ میں پھر رہا ہے، اللہ کے محبوب طواف کر رہے ہیں، اب وہ موقع کی تلاش میں ہے۔ اللہ نے بذریعہ وہی بتا دیا، میرے لاڈلے پیغمبر پیچھے مڑ کے دیکھو، فضالہ تیرے قتل کے ارادے سے تلوار لے کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یوں مڑ کے دیکھا، فضالہ کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالی، سینے پہ ہاتھ رکھا۔ فضالہ کا بیان ہے کہ جب اللہ کے محبوب نے میری نگاہوں میں نگاہیں ڈالی اور میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، میرا جسم کانپنے لگ گیا، میرے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی، اور آپ کا ہاتھ جب میرے سینے پہ لگا تو میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، اور آپ نے فرمایا فضالہ تیرے اندر جو کچھ ہے اسے نکال دے۔ فضالہ کا بیان ہے کہ جب اللہ کے محبوب نے میرے سینے سے ہاتھ اٹھایا تو میں یوں محسوس کر رہا تھا میرے اندر سے ساری گندگیاں نکال کر اللہ کے محبوب نے باہر پھینک دی۔ تو فضالہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیا تو کسی اور ارادے سے تھا، خود قتل ہو گیا ہوں، اب مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں۔ وہ قتل کے ارادے سے آنے والا کلمہ پڑھ کے جب واپس جا رہا ہے اس کے دل کا تزکیہ ہو گیا، اور ایسا تزکیہ ہوا کہ جب وہ واپس جا رہا تھا تو زمانہ کفر اور جاہلیت کی ایک آشنا لڑکی جس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، یاران کا تھا، دوستی تھی، وہ صبح سے انتظار میں راستے میں کھڑی ہے کہ فضالہ آئے گا، محمد کے خون سے اپنی تلوار کو رنگین کر کے آئے گا، راز و نیاز اور پیار و محبت کی باتیں ہوں گی، عشق بازیاں کریں گے۔ اسے نہیں پتا کہ ادھر تو تبدیلی آ گئی، ادھر تو کیا آ گئی ہے؟ سارے بولو، سارے بولو، تبدیلی آ گئی، ادھر تبدیلی آ گئی ہے، ادھر انقلاب آ گیا ہے، دل کا زنگ دور ہو گیا ہے، تزکیہ نفس ہو گیا ہے، کوئی وقت نہیں لگا، دل میں سما گئی قیامت کی شوخیاں، دو چار دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں، آمنہ کے لال کی نگاہ پڑنے کی دیر تھی کہ اللہ نے اس کے دل کی کایا پلٹ دی۔ اب وہ لڑکی انتظار میں کھڑی ہے، عشق بازیاں ہوں گی، پیار محبت کی باتیں ہوں گی، اسے نہیں پتا کہ ادھر انقلاب برپا ہو گیا ہے، اور وہ آواز پہ آواز دے رہی ہے، قالت حلم الی الحدیث فقلت لا، قالت حلم الی الحدیث فقلت لا یأبا علیک اللہ والاسلام لو رأيت محمدا وأصحابه بالفتح يوم تكسر الأصنام۔ فضالہ آج خیریت تو ہے، میں آواز پہ آواز دے رہی ہوں، تو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا، میری آواز پہ لبیک نہیں کہہ رہا، تو کہتا تھا کہ میں جان دے دوں گا تیرے پیچھے، آج کیا ہو گیا، کیا تبدیلی، کیا انقلاب برپا ہو گیا ہے؟ حضرت فضالہ نے فرمایا، اسلام سے پہلے تیرے ساتھ میری دوستانہ تعلقات تھے، یارانگا تھا، عشق بازیاں ہو گئی تھی، اب سن، دل کھول کے سن، کانوں سے سن، جس اسلام اور شریعت اور دین کو میں نے قبول کیا ہے اس میں باتیں کرنا تو درکنار، تیری طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنے کی اجازت، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، میرے محبوب ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، میرے محبوب ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نگاہیں۔ اب جب مارچ ہوگا تو نگاہیں کدھر استعمال ہوں گی؟ اللہ کے محبوب کھڑے ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ بھی کھڑی ہیں، اتنے میں ایک صحابی آیا، اندھا صحابی، آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا اندر ہو جاؤ، فرمایا یا رسول اللہ وہ تو اندھا ہے، آپ نے فرمایا وہ اندھا ہے، تو اندھی نہیں ہے، وہ اندھا ہے۔ آج کے عورتیں کہتی تسی اکھیے طرح گھر چھوڑو نا، تسی بھی طرح گھر چھوڑو نا، دونوں طرح گھر چھوڑو تو کام ٹھیک ہوتی ہے۔ نگاہوں میں جب نگاہیں ڈالی جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟
پھر تو تیر نشانے پہ لگ جاتا ہے. یہ تو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. آنکھوں کا زنا یہی ہے اور کیا ہے. کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ پھر کہیں گے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں. آج اس خاتون نے اپنے آپ کو کیا کر کے پیش کر دیا ہے. اسلام نے عزت دی اس کو. کون سی حقوق کا مطالبہ ہو رہا ہے؟ اسلام نے عورت کو حق دیا کہ نہیں دیا؟ مہر کہا کس نے دیا؟ بولو نا. جائیداد میں حصہ کس نے دیا؟ گھر کی ملکہ کس نے بنایا؟ اس کے قدموں کے نیچے جنت کس نے رکھی؟ اس کو جنتی حوروں کا سردار کس نے بنایا؟ تو پھر اور کیا چاہیے؟ اور کیا مطالبہ ہے؟ کس حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے؟ یہ حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں جہاں چاہوں اپنے جسم کو استعمال کروں. تیری تو عزت کی اللہ نے حفاظت کی ہے. اور چھوڑو، قرآن نے تو تیرے قدموں کی آہٹ کی بھی حفاظت کی ہے. اب کئی پڑھے لکھے لوگ کہہ دیتے ہیں، بڑے صوفی قسم کے لوگ، جی دل کا پردہ ہونا چاہیے. نماز بھی دلائی میں پڑھ دے کرو، بھائی کل نہ نکے ضرورت ہوتی ہے. روزہ بھی دلائی میں رکھ دے کرو، پردہ بھی دلا میں کر دے کرو، روٹی بھی دلائی میں کھا دے کرو. تو صبر کر دے کرو، نالا چانا لگے رہا، منہ باندھا لگے رہا، ڈیڑھ پڑے گئے. کیسے کیسے فلسفے شیطان کیسی پٹیاں بڑھاتا ہے. لعن اللہ الناظر والمنظور علیہ. دیکھنے والوں پہ بھی اللہ کی لعنت، جن کی طرف دیکھا جا رہا ہے ان پہ بھی اللہ کی لعنت برس رہی ہے. عورت اپنے مقام کو نہیں سمجھی. المرأة عورت، عورت چھپا کے رکھنے کی چیز ہے. ہیرا راستے میں نہیں ہوتا، ہیرا بند الماری میں ہوتا ہے. اس کو کبھی کبھی لوگ دیکھتے ہیں، وہ قیمتی چیز ہوتی ہے. اب یہ چاہتی ہے کہ ہم راستے کے پتھر بن جائیں، جو ادھر ٹھوکر مارے وہ ادھر ٹھوکر مارے. میرا جسم میری مرضی، جس طرح بھی تو آئے استعمال کرے. یہ کس طرح کی بے حیا عورتیں ہمارے ملک کے اندر پیدا ہو گئی ہیں. تن ہما داغ داغ شد بمبا کجا کجا نے ہم، دلک ہما تار تار شد بخیا کجا کجا زنم. سارا جسم زخموں سے چور چور ہے، کس کس جگہ کی مرم اور پٹی کی جائے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے محبوب سے پوچھا، دنیا کی نیک عورت جنت میں جائے گی، اس کا کیا مقام ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کی نیک عورت کو جنتی حوروں پر اللہ رب العزت 70,000 گنا زیادہ فضیلت عطا فرمائے. بیٹی کی عزت کر کے اللہ کے محبوب نے دکھایا. فاطمہ بیٹی جب بھی گھر میں آتی تھی، اللہ کے محبوب احتراماً کھڑے ہو جایا کرتے. عزت دی ہے، مقام دیا. اور آپ نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وحسنت فرجها واطاعت بعلها دخلت من ای ابواب الجنت شاءت. عورت 5 نمازوں کی پابندی کرنے والی ہو، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والی ہو، بن ٹھن کر غیروں کی نگاہوں کی تسکین کا سبب نہ بنے. اور فرمایا اگر شادی شدہ ہے، خامن کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہو، فرمایا جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے مرضی سے داخل ہو. یہ عزت ہے کہ نہیں؟ اور باپ کو اللہ نے بیٹی کے بدلے میں عزت دی کہ ایک باپ اپنی ایک بیٹی کی اگر پرورش کر کے دینی آداب سکھا کر کے مناسب جگہ پہ رشتہ کر کے دے دے گا. زبان نبوت نے معصوم زبان سے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جب وہ باپ آئے گا میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں. یہ عزت دی اللہ نے، یہ مقام دیا. حضور علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے دروازے پہ خاتون آئی، 2 بچیاں اس کے ساتھ معصوم. دروازے پہ دستک دی اور سوال کیا کہ ہم کئی دنوں سے بھوکی ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے اس دن ہمارے گھر میں بھی سوائے کھجور کے دانے کی اور کچھ بھی نہیں تھا. میرے کھجور کا دانہ اس کو دیا اور میں وہ منظر دیکھ رہی کہ یہ خود کھا لے گی لیکن ماں کی ممتا پہ قربان جاؤں. اس نے اس کے 2 ٹکڑے بنائے، ایک بچی کو کھلایا، دوسری بچی کو کھلایا اور وہ اسی حالت میں چلی گئی. اللہ کے محبوب جب تشریف لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سارا واقعہ اللہ کے محبوب کو سنایا کہ آج یہ منظر میں نے دیکھا. سیدہ عائشہ یہ بیان کر رہی ہیں، اللہ کے محبوب رو کر یہ واقعہ سن رہے. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کیوں نہ آنسو جاری ہو؟ وہ تو رحمت للعالمین تھے نا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پرگانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے بھرائی کا غم کھانے والا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم
سارا واقعہ سننے کے بعد فرماتے ہیں عائشہ آج تجھے خوشخبری سناتا ہوں، جو والدین اپنی بچیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالیں گے وہ بچیاں کل قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے جہنم کے سامنے ڈھال بن جائیں گی۔ وہ بچیاں اپنے والدین کے لیے جہنم کے سامنے ڈھال بن جائیں گی۔ جن بچیوں کو آج ہم وراثت سے محروم کر لیتے ہیں، جن بچیوں کا مہر ادا نہیں ہوتا، جن کو جائیداد سے محروم کیے جاتے ہیں، یہ بچیاں کل والدین کے لیے جہنم کے سامنے ڈھال بن جائیں گی۔ اسلام نے یہ عزت دی ہے، یہ مقام دیا ہے۔ عورت کو آوارہ گردی نہیں سکھائی، عورت کو چھپا کے رکھنے کی چیز، ہماری گھر کی ملکہ اور زینت ہے۔ معیشت کی ساری ذمہ داری مرد پہ ڈال دی ہے، عورت پہ کوئی معیشت کی ذمہ داری نہیں۔ تو بتاؤ اس سے زیادہ کوئی انسانی حقوق کے نام پہ بننے والی کوئی تنظیم بھی اتنا حق دے سکتی ہے؟ تو یہ حق دیا ہے تو کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، بات یہاں سے شروع کی تھی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میری امت کے لوگوں، اگر تم نے شرفاء دیکھنے، شریف لوگ دیکھنے، انہیں دیکھو جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے، جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کے حضور میں گڑاتے ہیں۔ یہ رات کا اٹھنا بھی بڑا عجیب ہی ہے، یہ بھی لذت کسی کسی کو اللہ نصیب کرتا ہے۔ کوئی رات کو اٹھتا ہے اور یہ رات کا اٹھنا انسان کو بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ من طلب العلا سحر اللیالی، فرمایا جو بلندیاں چاہتے ہیں وہ رات کو اٹھا کرتے ہیں، اللہ کے حضور کے گڑاتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی رات کو بھی اٹھ کے دیکھ لیا کرو کہ کتنا مزہ آتا ہے عبادت کا۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ سے ملک سنجر نے کہا نیم روز کی بادشاہی دینا چاہتا ہوں، لے لو۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا، فرمایا زانگا کے خبر یافتم از ملک نیم شب، زانگا کی خبر یافتم از ملک نیم شب، من ملک نیم روز یک جو نمے خرم۔ فرمایا تیری نیم روز کی بادشاہی، میرے رات کو اٹھنے کی، تہجد کی 2 رکعت کی بادشاہی، اس بادشاہی کے مقابلے میں تیری بادشاہی کو ایک جو کے دانے کے برابر بھی خریدنا پسند ہے۔ اللہ نے جو رات کو اٹھنے کی مجھے صلاحیت دی ہے، راتوں کا اٹھنا، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ روزانہ تہجد کی 2 رکعت نفل کے اندر 15 سپارے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور قرآن نے ایمان والوں کی صفات میں سے، نشانیوں میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں ہنر بازی میں، کھیل کود میں، جو اور تاش میں نہیں گزرتی، انڈیا کے کجروں کی فلمیں دیکھنے میں نہیں گزرتی، اللہ کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں اللہ کی یاد اور اللہ کی معرفت میں گزر جاتی ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز بے کوتاہی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آگ سحرگاہی۔ یہ جو رومی اور رازی اور غزالی بنے یہ ویسے نہیں بنے، یہ تب بنے کہ انہوں نے رات اٹھ کر اللہ کے حضور میں گڑاتے رہے، ان کے سر سجدے میں رہے، انہوں نے رات عیاشیوں میں نہیں گزاری، غلط کاموں میں نہیں گزاری، اللہ کی عبادت میں گزاری۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ آؤ آج آپ کو بھی یہی دعوت دے رہا ہوں، اگر اللہ کی معرفت اور پہچان جانتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہو، آؤ نوافل کی کثرت کرو، راتوں کو اٹھو، اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، پھر دیکھو نا اللہ رب العزت کس طرح رحمت کی بارش کھول دے گا، اس سے اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوگی۔ ہمیں لینے کا ڈھنگ اور طریقہ نہیں آتا۔ اور میرے بھائیوں، میں نے یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ میرے جذبات اور میری یہ ہمدردی والی باتیں آپ یہاں نہیں چھوڑیں گے، ساتھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے اندر یہی سوچ اور یہی فکر، یہی جذبہ پیدا فرما دے کہ ہم ایک پاکیزہ زندگی گزاریں، ہماری